محترم حضرات، آج کا دوسرا درس محترم شیخ عارف جاوید محمدی حافظہ اللہ کا ہے اور ان کا موضوع ہے خواہشات کا اسلامی تصور۔ خواہشات کا اسلامی تصور۔ میں محترم شیخ عارف جاوید محمدی حافظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انسان خواہشات میں جکڑا ہوا ہے اور اس کا دل خواہشات کا مسکن ہے۔ ہر دن نئی خواہشات لے کر طلوع ہوتا ہے، کبھی مال کی خواہش، کبھی اولاد کی، اچھے رشتوں کی، اعلیٰ عہدے اور منصب کی۔ آرزوئیں اور خواہشات انسان کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہیں اور بندہ اپنے آخری وقت پر ہوتا ہے، جسم کمزور ہو گیا ہوتا ہے مگر خواہشات جوان ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین فی حب الدنیا وطول العمل۔ بوڑھے شخص کا دل ہمیشہ دو چیزوں کے بارے میں جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور لمبی امیدیں، اور اللہ ذوالجلال کا تقرب حاصل کرنا، اللہ ذوالجلال کی طرف جھکنا۔ یہ ہے کہ بندہ اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کر دے اور اس کا مطمع نظر آخرت ہو۔ خواہشات شروع سے انسان کے دل میں سمائی ہوئی ہیں، جیسے دل میں گناہ کرنے، نیکی کرنے، رحم کھانے کے جذبات اور غم زدہ ہونے کے احساس ہوتے ہیں، ایسے ہی ایک نہ دکھائی دینے والا احساس اور اس سے اٹھنے والی لہریں اپنی تسکین چاہتی ہیں، اور ان کی تسکین خواہش کے مکمل ہونے میں ہے۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، اگر دنیاوی خواہشات انسان پر غالب آ جائیں تو یہ ایک بیماری کی شکل بن جاتی ہے اور بندہ خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع نہیں کرتا تو ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ خواہشات انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں۔ اللہ مالک فرماتے ہیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔
کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اور فرمایا باوجود سمجھ اور بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ میرے بھائیو دوستو، خواہشات کو معبود بنانے کا یہ مطلب اور معنی ہے کہ بندہ ان کی تکمیل میں اپنی عبادات کو بھول جائے اور ان کو پورا کرنے میں حلال و حرام کے پیمانوں کو توڑ کر ہر ناجائز ذریعے اور ہتھ کنڈے استعمال کرے۔ میرے بھائیو دوستو، خواہش اور نیت کا گہرا تعلق ہے۔ جب بندہ خواہش کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا ارادہ ہوتا ہے، اور بندہ اپنے ارادے کی تکمیل کر چاہتا ہے۔ لہذا اگر نیک ارادہ ہو تو انسان نیک ذرائع استعمال کرتا ہے، اور اگر برا ارادہ ہو تو برے ارادے اختیار کرتا ہے۔ اس لیے بھائیو، جیسا پھل ہوگا، جیسا بیج ہوگا ویسا ہی پھل ملے گا۔ اگر انسان بیج کیکر کے بوتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ مجھے گلاب کے پھول ملیں یا مجھے آم ملیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ارادہ برا ہے اور برائی کی طرف ارادہ ہے تو مثبت اور منفی سوچ ایک ساتھ سفر نہیں کر سکتی، اور اگر ایسا کبھی ہو ہی جائے تو وہ سفر دور تک نہیں چلتا۔ میرے بھائیوں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری تمام خواہشات دنیاوی امور کے گرد گھومتی ہیں، اور ہم ان کی تکمیل کے لیے دنیا کے بازار میں گھومتے گھومتے آخرکار قبر تک جا پہنچتے ہیں۔ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت میں ڈالے رکھا تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے۔ میرے بھائیو، یہ خواہشات ایسی ہیں، ایک خواہش ختم ہوتی ہے، دوسری آ جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے، تیسری آ جاتی ہے، حتیٰ کہ بندہ ان خواہشات کے ساتھ جلتا ہوا یا لڑتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کو سامنے رکھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ فرماتے تھے وخذ من صحتک لسقمک ومن حیاتک لموتک۔ فرماتے اگر رات ہو تو صبح کا انتظار نہ کر، اور صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کر۔ اپنی صحت کو غنیمت جان لو موت سے پہلے پہلے، اور اپنی صحت کو غنیمت جان لو بیماری سے پہلے پہلے، کیونکہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر وہ کوئی بھی خواہش کرے تو وہ خواہش پوری نہیں ہوتی، کیونکہ یہ زندگی کی مثال برف کے بلاک کی ہے، جو اندر سے برف جو ہے وہ پگھل رہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، دفاتن ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آج کے اس مختصر درس میں ہم انہی خواہشات کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میں ایک بڑی شخصیت ہوں، میرا یہاں ایک بڑا مقام ہے، اس معاشرے میں میرا وجود ناگزیر ہے۔ اسے غور کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے کتنے لوگ آئے
لیکن آج ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے۔ میرے بھائیوں، عزت اور دنیاوی مراکب، وقار اور شہرت یہ عارضی اور فانی چیزیں ہیں۔ انسان ان کی خواہش کر کے اپنی آخرت حشر نشر کو بھول جاتا ہے، اور یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اور خاص طور پر جوانی کی عمر یہ بڑی ہی قیمتی ہے، اور قیمتی چیز جو ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں سونا قیمتی چیز ہے، وہ تولوں میں، رتیوں میں، ماشوں میں اس کا وزن ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں گھاس کا گٹھرا جو ہے اس کی کیا قدر ہے کہ وہ پاؤں کے نیچے بھی کچھ تنکے چلے جاتے ہیں۔ لہذا بھائیوں، یہ زندگی بڑی ہی قیمتی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں یہ کب ختم ہو جائے اور انسان اپنے اس زندگی کو ضائع کر لے۔ اختصار کے طور پر خواہشات کی جانب سفر کرنے سے پہلے انسان کو خواہشات کے تکمیل کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرتا ہے، اور بعض اوقات بندہ متذبذب ہوتا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، ہو سکتا ہے اس میں فائدہ ہو سکتا ہے اس میں نقصان ہو۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھلائی کہ انسان استخارہ کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعائے استخارہ پڑھے اور اللہ ذوالجلال سے مشورہ طلب کرے۔ اگر اس میں خیر ہے اللہ ذوالجلال اس کے اسباب بنا دیں گے، اور اگر شر ہے تو بندے کو اس سے روک دیا جائے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں کے لیے استخارہ کی ایسے تعلیم فرمایا کرتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھلایا کرتے تھے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ استخارہ کے بعد انسان کو خواب میں وہ عمل بتلا دیا جائے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ انسان سونے سے پہلے استخارہ کرے۔ دن میں کسی وقت بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا استخارہ کر کے اللہ ذوالجلال سے مشورہ طلب کرے، لیکن استخارہ نیک کاموں پر ہوتا ہے، برے کاموں پر استخارہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان کی کچھ بڑی خواہشات ہیں، لہذا ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے بڑی خواہش مومن کے نزدیک اور عام لوگوں کے نزدیک دل کا اطمینان اور دل کا سکون ہے۔ دل کیا ہے؟ یہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، بلکہ انسان کے پورے جسم کو کنٹرول کرنے والا یہ دل ہے۔ اور بعض اوقات دل میں برے خیالات، پریشان خیالات آتے ہیں، جس سے انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ جذبات کے ہاتھوں بندے کی پریشانیاں کی وجہ سے اس کے مسائل الجھ جاتے ہیں، اور دل مرکز ہے۔ وہ خیالات جو بندے کو پریشانی کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، ان کا مرکز بھی دل ہے۔ اور دل میں اگر اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ تعلق ہو تو دل میں سکون ہوتا ہے، جس سے انسان کی پوری زندگی باسکون ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی اہمیت کو یوں بیان فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ فرمایا بلا شبہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ درست ہو جائے سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں بگاڑ آ جائے سارے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ اور فرمایا یہ دل ہے، اور دلوں کا سکون کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی وجہ سے دل کے اندر زبردست روحانی قوت آتی ہے، ایسی روحانی قوت جو انسان کی روح کی پیاس کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح
دوسری خواہش جو انسان کو ہوتی ہے وہ فتنوں اور پریشانیوں سے بچاؤ کی خواہش ہے۔ فتنے کا دوسرا نام آزمائش ہے۔ آزمائش میں ثابت قدمی انسان کو کندن بنا دیتی ہے، لیکن آزمائش میں بندے کے ڈگمگانے کے امکان بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ بیٹھے بیٹھے کسی مسئلے میں گرفتار ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ الجھ جاتا ہے، مزید الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات ان پریشانیوں میں داخل ہو کر انسان اپنے دین سے بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ فتنے سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے انسان گمراہ ہو کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اور اس دور میں تو ان فتنوں کا ہجوم ہے، جیسا کہ حضرت حافظ صاحب فرما رہے تھے، اور بہت سارے لوگ فتنوں میں مبتلا ہو کر اپنے دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ لہذا انسان بندے کو چاہیے کہ نماز روزہ کی پابندی کے ساتھ رزق حلال کا اہتمام کرے تاکہ انسان فتنوں سے بچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقبض العلم ویظہر الجہل، فرمایا آئندہ زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہوگی اور فتنے زیادہ غالب ہوں گے اور حرج ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل۔ تو علم اٹھا لیا جائے گا، درس علم شریعت ہے، اور یہ نور ہے جو انسان اللہ ذوالجلال کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے علم شریعت سے ہی اللہ کی صحیح روشنی عطا فرما دیتے ہیں، ایمانی حرارت اور روحانیت ترقی پا جاتی ہے۔ اور روحانیت کیسے مضبوط ہوتی ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھنے سے، مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے سے، اور اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے سے۔ تو پھر انسان کی فتنے جو ہیں وہ اول تو دور ہو جاتے ہیں، یا آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں، یا پھر اللہ ذوالجلال بندے کو ان آزمائشوں میں استقامت عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس دینی علم نہ ہو، اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو، وہ دین کو نہیں جانتا، تو خواہ اس کے پاس دنیا کی کتنی بڑی ڈگریاں ہو، وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وہ جہالت میں گھرا ہوتا ہے۔ معمولی سی بات آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، واویلا شروع کر دیتا ہے، اور ایسے ذرائع استعمال کرتا ہے جس سے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ان فتنوں میں پڑ کر وہ اب ایسی چیز اور ایسے اعمال کرتا ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ اللہ نظر میں برے اعمال جیسے بے پردگی، موسیقی، فلم بینی، اپنے آپ کو وہ روشن خیال سمجھتا ہے لیکن شیطانی کام کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون بین یدی الساعۃ فتن کقطع اللیل المظلم، فرمایا قیامت کے نزدیک ایسے فتنے ہوں گے جو اندھیری رات کی طرح ہوں گے۔ فرمایا یصبح رجل فیہا مومنا و یمسی کافرا، فرمایا صبح کے وقت ایک بندہ مومن ہوگا، شام کے وقت وہ کافر ہو جائے گا۔ ہم امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، صبح کو اپنے بھائی کی جان، اس کے مال، عزت کو اپنے اوپر حرام سمجھے گا، لیکن شام کو وہ حلال سمجھ لے گا۔ کیا معنی؟ صبح اللہ کی حرمات کی پاس آوری کرے گا، اور شام سے پہلے کسی گناہ میں مبتلا ہو کر وہ کفریہ اعمال کر لے گا۔ اور فرمایا بیع اقوام دینہم بعرض الدنیا، لوگ تھوڑے مال کے عوض فرمایا اپنا ایمان بیچ دیں گے۔ آج نہیں دیکھتے لوگوں میں حرص، لوگوں میں طمع، فراڈ، جھوٹ،
اور اس طرح کے بے شمار اعمال ہیں۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی من صلی صبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، لہذا ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پناہ کو توڑنے کے جرم میں تمہارا مواخذہ ہو جائے۔ اسی طرح نماز تہجد سے انسان بہت سارے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ ذوالجلال آسمان دنیا پر ہوتے ہیں اور بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم ارکع لی من اول النہار 4 رکعات، اے آدم کے بیٹے تو صبح دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لے، فرمایا دن کے آخر تک میں تیری کفایت کروں گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستو، نقصان سے ہر بندہ بچنے کی خواہش رکھتا ہے۔ نقصان کا معنی یہ ہے کہ کوئی کمی ہو جائے، مال میں کمی، اولاد میں کمی، عزیزوں کا فوت ہو جانا، دشمنوں کا مسلط ہو جانا، یہ نقصان ہے اور یہ شروع سے لے کر آج تک چلتا آ رہا ہے۔ لیکن نقصان کیسے پورا ہوگا؟ اللہ کی رضا سے پورا ہوگا۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنے سے انسان کے نقصان کو بھی اللہ ذوالجلال پورا کر دیتے ہیں اور اللہ ذوالجلال انسان کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، پریشانیوں میں، تاریکیوں میں، گھر سے دور، انسانوں سے دور، پانی کی تہ میں، اس وقت بھی انہوں نے جب اللہ کا ذکر کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، بے شک میں ہی نے ظلم کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان کلمات کے ساتھ اللہ ذوالجلال سے دعا کرے، اللہ ذوالجلال اس کے دعا کو پورا کر دیتے ہیں، گویا کہ اس کے نقصانوں کی تلافی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عزت چاہتا ہے تو عزت بھی اللہ کے ہاں ہے۔ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ سے عزت اور وقار طلب کرے اور یاد رکھے کہ فتنے جو ہیں یہ آزمائشیں ہیں اور انسان ان میں تلملانے کی بجائے، بے صبری دکھانے کی بجائے اللہ ذوالجلال کی طرف رجوع کرے۔ اسی طرح ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ اسے برکت ملے۔ برکت یہ ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو دکھائی تو نہیں دیتی مگر محسوس ہوتی ہے اور اس کا نزول اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہوتا ہے۔ برکت کے معنی سے اگر کوئی بندہ اس کے مفہوم کو نہیں جانتا لیکن یہ جانتا ہے کہ برکت سے انسان کی چیزوں میں نفع ہو جاتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے اس کے مال میں برکت ہو، اس کی زندگی میں برکت ہو، اس کی اولاد میں برکت ہو، تو میرے بھائیوں دوستو برکت کیسے ملتی ہے اس کے لیے اللہ مالک نے کچھ چیزیں بتلائی ہیں، کچھ اعمال بتلائے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ فرمایا اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو فرمایا ہم زمین و آسمان سے ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا، لہذا ان کے اعمال کی وجہ سے ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے تھے بندہ اس وقت تک تقوی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک ہر اس کام کو نہ چھوڑ دے جو اس کے دل میں کھٹکتا ہے۔ اس لیے برکات تب ملتی ہیں جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا انہیں بجا لائے، جن سے منع کیا اس سے باز آ جائے،
تقوی اختیار کرے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا جو متقی ہو جائے اللہ ذوالجلال اس کی مشکلات سے نکلنے کے راستے بھی بنا دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے تمام کاموں کو آسان کر دیتے ہیں، کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں۔ لیکن یہ کب ملے گا؟ جب انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اسی طرح ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ اسے اللہ کی رحمت ملے، اللہ کی رحمت کا حصول ملے۔ رحمت ایک ایسا جوہر ہے جو محبت، شفقت، نرم دلی اور مہربانی سے مرکب ہے، اور اس کا نزول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جرائم اور گناہوں کو نظر انداز کر کے عنایات کے دامن کو وسیع کر دیا جاتا ہے اور غلطیوں سے، کوتاہیوں سے صرف نظر کر کے بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اسے فائدہ عطا فرمایا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمارے ابا جان آدم علیہ السلام سے جب خطا ہو گئی تو انہوں نے اللہ سے رحم مانگا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب کریم، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا۔ رحمت و برکت کا نزول یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال بندے کے گزشتہ گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اس کے لیے نفع بخش قوتوں اور فوائد کو مزید اللہ ذوالجلال اس کے لیے عطا فرما دیں۔ اس لیے فرمایا اگر تو نے رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اسی طرح امام شوکانی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، اور بھی دیگر مفسرین، کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ ارجح آیت، امید بھری آیت جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ وہی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں کو کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ انہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تو سب گناہوں کو بندہ توبہ کرنے والا دل لے کر اللہ کے سامنے آ جائے، ذرا آنکھوں کو گیلا کر کے، ہونٹوں کو ڈھیلا کر کے، اپنے گناہوں پر افسوس کا اظہار کر کے اللہ ذوالجلال سے معافی مانگے۔ فرمایا انہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان جو ہے وہ اللہ سے تو، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو تعلیم دی گئی وہ یہی تھی، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ انسان اللہ ذوالجلال سے رحم طلب کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو معلوم ہو جو اللہ کے پاس عذاب ہے تو کوئی اس کی جنت کی امید نہ رکھے، اور کافر کو معلوم ہو جو اللہ کے پاس رحمت ہے تو اس جنت سے کوئی بھی نا امید نہ ہو۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ گناہ کرتا رہے، بلکہ اللہ سے خوف بھی رکھے، اللہ سے رحمت کی امید بھی رکھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا خوف بھی عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو رحمت کن اعمال سے ملتی ہے؟ بندہ نماز کا انتظار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ باوضو نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز میں ہی ہے، اور جب تک بے وضو نہ ہو فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہو، اللہم ارحم ہو، اللہ اس کو معاف فرما، اللہ اس پر رحم فرما۔ اسی طرح پہلی صف میں کھڑے ہونے سے اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، اور خاص طور پر پہلی صف میں امام کے دائیں طرف کھڑے ہونے سے اللہ ذوالجلال
بندے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اسی طرح دیگر اعمال ہیں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ فرمایا رحم کرنے والوں پر اللہ بھی رحم کرتے ہیں، یعنی جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں اللہ ذوالجلال بھی ان پر رحم کرتے ہیں۔ فرمایا تم دنیا میں لوگوں پر رحم کرو، آسمان والا بھی تم پر رحم کرے گا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم بھی رحمان کی شاخ ہے، جس نے رشتہ داریوں کو جوڑا اللہ بھی اسے ملا دے ہیں، اور جس نے انہیں قطع کیا، قطع تعلقی کی، اللہ بھی اسے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ اس لیے قطع تعلقی کرنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ مگر آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ بھائی بھائی سے، عزیز و اقارب سے، دوست سے کئی سال تک، کئی مہینوں تک قطع تعلقی کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار کو، جمعرات کو اللہ ذوالجلال جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، سب کو عام معاف کرتے ہیں، مگر ان دو شخصوں کو معاف نہیں کرتے جن کی آپس میں کینہ ہے، بغض ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے ان کو صلح کر لینے دو، ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ مشرک کو بھی معاف نہیں کرتے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، انسان کی خواہشات میں اگر اللہ نہ کرے کوئی مقروض ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا قرضہ ادا ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور آپ صحابہ کو یہ دعا سکھلاتے تھے کہ انسان ہر نماز میں اللہ ذوالجلال سے قرض کی پناہ مانگے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرض جو ہے اس سے نجات کیسے ہوتی ہے کہ انسان کوشش کرے، نیت کر لے کہ میں نے قرض کو ادا کرنا ہے، اللہ ذوالجلال اس کے لیے اسباب بنا دیتے ہیں۔ فرمایا جس نے لوگوں کا مال لیا اور ارادہ ادا کرنے کا ہے، اللہ ذوالجلال اسے ادا کرا دیتے ہیں، اور جس نے لوگوں کا مال لیا اور ارادہ یہ ہے اس کو ضائع کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ آج کل بہت سارے لوگ، کئی لوگ قرضہ لیتے ہیں، لیکن نیت کیا ہوتی ہے؟ واپس نہیں کرنا۔ اگر ایسی نیت سے قرضہ لیتا ہے تو حضرت نے فرمایا یہ چوری ہے، لہذا انسان کو چاہیے اگر کسی سے قرضہ لیتا ہے تو پھر اس کو ادا کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ معاشرے میں لوگوں میں عزت چاہتا ہے، لوگوں میں وقار چاہتا ہے، لیکن بھائیوں اصل عزت اللہ ذوالجلال کے پاس ہے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔ لہذا انسان اگر عزت چاہتا ہے تو پہلے اپنی عزت کرے، اپنے عہدے اور منصب کو دیکھے، نیکیاں کرے۔ اسی طرح عزت و احترام میں اضافہ کرنے والی دوسری چیز حیا ہے۔ انسان کے لباس میں بھی حیا ہو، انسان کی شکل و صورت میں بھی حیا ہو، اور انسان وہ کام کرے جس میں حیا ٹپکتی ہو۔ بعض ایک حیا اچھی حیا ہے اور ایک بری حیا ہے۔ بری حیا یہ ہے کہ انسان کے سامنے اللہ کے محارم کا ارتکاب ہو رہا اور پھر وہ کچھ نہیں کہتا، اپنا ما فی الضمیر بھی بیان نہیں کرتا، گناہوں سے بھی لوگوں کو نہیں روکتا، تو یہ حیا کی بری چیز ہے۔ اور اچھی حیا یہ ہے کہ انسان گناہوں سے حیا کرے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، انسان اگر چاہتا ہے عزت حاصل کرنا، اس کی زبان میٹھی ہو، گفتار میٹھی ہو، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرے، اور اسی طرح انسان اصول پسندی کو اختیار کرے، اور انسان اپنی جنس کا وقار برقرار رکھے،
آج بہت کئی لوگوں کو یہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، جناب ہماری عزت نہیں ہوتی۔ بھائی اپنے آپ کو دیکھ لو، نوجوانوں کو دیکھ لو، مردوں کے لباس عورتوں نے پہنے ہوئے، عورتوں کے لباس مردوں نے پہنے ہوئے ہیں، تو کون ان کی عزت کرے گا؟ جو معاشرے میں سنجیدہ طبقہ ہے ان کے ہاں کہاں ان کی عزت ہوگی؟ اسی طرح میرے بھائیوں دوستو، ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ پریشانیوں سے نجات ملے، اور 50% پریشانیاں انسان کی منفی سوچ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر انسان بدگمانی سے اپنے آپ کو باز رکھے، اچھی سوچ رکھے، آپ دیکھتے ہیں ایک مرتبہ صحابہ کرام میدان جہاد سے واپس آ رہے تھے، عبداللہ ابن ابی نے کہہ دیا کہ جب ہم مدینے میں جائیں گے لا یخرجن العز منها العذل، معاذ اللہ عزت والے جو ہیں وہ ذلیل لوگوں کو یعنی صحابہ کو مدینے سے نکال دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے اضرب عنق هذا المنافق، اس منافق کو میں قتل کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا عمر اس کو چھوڑ دو، ایسا نہ کر، جانے دو، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ یعنی مثبت سوچ کی وجہ سے آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ لہذا انسان اگر انسان کے دل میں دماغ میں اچھی سوچ ہو، مثبت سوچ ہو، ہر مسلمان کے بارے میں خیر خواہی ہو، محبت کے جذبات ہوں، تو پھر انسان جو ہے وہ پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے اسے اپنی زندگی سے خوشی محبت کرنی چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا کوئی بندہ بھی موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر نیک ہے تو نیکیاں کرے گا، اور اگر بدکار ہے تو شاید اللہ سے توبہ کر لے، کیونکہ انسان صحت کی حالت میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستو، انبیاء کی بھی خواہشات ہیں۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، اپنے بیٹے کو اور بیوی کو جہاں آج مکہ آباد ہے، بے آب و گیاں جنگل تھا، وہاں چھوڑ کر آئے، اور کیا دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں اپنی اولاد کو اس بے آب و گیاں وادی میں چھوڑ کر آ رہا ہوں، اور تیرے مکرم گھر کے پاس، کس لیے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ تاکہ یہ نمازی بنے۔ آج ہم مکان خریدتے ہیں، کوشش ہوتی ہے مکان کوٹھی وہاں بنائیں یہاں سڑک بھی قریب ہو، سکول یا کالج کی بھی سہولت ہو، پانی بھی اچھا مل جائے، علاقہ بھی تہذیب یافتہ ہو، لیکن اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ مسجد بھی قریب ہے کہ نہیں، کیا میں نے وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے، میرے بچوں نے بھی نماز پڑھنی ہے، دینی ماحول ہے کہ نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنگل میں چھوڑ کر جا رہے، کس لیے؟ فرمایا تیرے گھر کے پاس، تاکہ یہ نمازی پڑھیں، بن جائیں، لعلہم یشکرون، اور تیرا شکر ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہشات تھی، آپ کی یہ خواہش تھی کہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے جہاں آپ امت کی شفاعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں۔ فرمایا تم تو میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھے اور فرمایا سبحان اللہ ما انزل اللیلۃ من الفتن وما ذا فتح من الخزائن، سبحان اللہ، آج رات کتنے فتنے نازل ہوئے اور کتنے خزانے اللہ ذوالجلال نے کھولے دیے۔ ایقظوا صواحب الحجر، اس حجرے والیوں کو جگاؤ۔ فرمایا فرب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والی، فرمایا آخرت میں وہ برہنہ ہوں گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، فرمایا میرا جی کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ میرے بھائیوں دوستو، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت اختیار دیا گیا کہ آپ دنیا میں رہیں
یا آخرت میں آپ نے آخرت کو ترجیح دی۔ صحابہ کی بھی کچھ خواہشات تھیں، صحابہ کی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول ان کے گھر میں آئیں، وہاں برکتیں نازل ہوں۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھانے کے لیے لے جا رہے ہیں، کہتے ہیں خبیب کچھ خواہش ہے تو بتلاؤ۔ فرمایا 2 رکعت نماز کی خواہش ہے، شہادت سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں ہیں، ایک صحابی کے ہاتھ میں کھجوریں ہیں اور وہ کھا رہا ہے اور پوچھتا ہے یا رسول اللہ این انا فاین انا ان قتلتا، اگر میں قتل کر دیا جاؤں میں کہاں ہوں گا؟ فرمایا تو جنت میں ہوگا۔ کھجوریں پھینک دیں، ثم قاتل حتی قتل، جہاد کیا، قتل کیا لوگوں کو بھی اور خود بھی شہید ہو گیا۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، کچھ خواہشات ایسی ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس تیمارداری کے لیے گئے، بالکل کمزور ہو چکا تھا۔ فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے کچھ دعا کی ہے، کچھ مانگا ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے اگر آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں ہی مجھے عذاب دے دے، آخرت میں عذاب نہ دے۔ فرمایا میں اللہ کے بندے، کوئی بندہ اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ تو نے یہ دعا کرنی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اللہ نے اسے شفا دی۔ اسی طرح عہدے کی حرص اور مانگ کر عہدہ لینے کو بھی شرعی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ فرمایا یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن کسی عہدے اور حکومت کی درخواست مت کرنا، اگر تمہیں بغیر مانگے مل گئی تو تجھے اس کے سپرد کر دیا جائے گا، اور اگر تجھے بن مانگے مل گئی تو تمہیں تیری مدد کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی غیر شرعی امر ہو تو اس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ عبادت میں غیر شرعی خواہشات، وہ آپ نے دیکھا سنا ہوگا، 3 بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف آتے ہیں آپ کی نماز کے بارے میں، عبادت کے بارے میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہاں، کس نے کہا میں ہمیشہ رات کو عبادت ہی کرتا رہوں گا، ایک نے کہا روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ آپ نے ان کو بلایا، فرمایا میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، شادی بھی کی ہوئی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تو نیک تھا، لیکن غیر شرعی عبادت جو ہے وہ اللہ قبول نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیکھا کہ وہ بوڑھا آدمی ہے لیکن اپنے بچوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے چل رہا ہے، سواری پر سوار نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ اس نے نیت منت مانگی تھی کہ میں پیدل حج کروں گا۔ آپ نے فرمایا اسے کہو یہ سوار ہو جائے۔ آج بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اسے اجر ملتا ہے، حالانکہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اس کو لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اسی طرح لوگوں کو خواہش ہوتی ہے مال کمایا جائے، کیسے بھی آئے، حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے۔ میرے بھائی دوست، قیامت کے دن پوچھا جائے گا میں نے اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کیسے کمایا، خرچ کہاں کیا؟ کیونکہ ایک لقمہ بھی اگر حرام کا ہے تو اس کے بارے میں بھی وہ جہنم کی آگ ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور کچھ خواہشات ایسی ہیں جو انسان کی کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ وہ کون کون سی خواہشات ہیں؟ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ان خواہشات سے بچائے۔ فرمایا اللہ مالک فرماتے ہیں جہنمی جہنم میں پڑے ہوں گے، انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب یہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، تو وہ خواہش کریں گے وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب۔ جہنمی جہنم میں پڑے ہوئے دروغے کو کہیں گے جہنم کے اپنے رب سے دعا کرو ہمیں ایک دن کے لیے تخفیف مل جائے، ایک دن کے لیے عذاب جو ہے وہ ہم سے کم ہو جائے۔ حتیٰ کہ یہ بھی خواہش کریں گے
اللہ اکبر کبیرہ کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، دنیا میں جا کر ہم نیک اعمال کریں گے، تیرے حکموں پر چلیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ فرمایا تم دیکھو گے اس وقت مجرم سر جھکائے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں دنیا میں بھیج، ہم نیک عمل کریں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستو، کسی نے اچھی بات کہی تھی، کہتا ہے بے وفا دنیا پہ رکھ کے اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا، کچھ نہ کام آوے گا سرمایہ تیرا، دبدبا دنیا میں ہی رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا۔ اسی طرح قیامت کے دن حشر کے میدان میں کچھ لوگ خواہش کریں گے، خواہش کیا کریں گے؟ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، نتبع الرسل، ہم تیرے رسولوں کی اتباع کریں گے، تیری دعوت کو قبول کریں گے۔ لیکن اس وقت ان کا یہ کہنا یہ بالکل کام نہیں آئے گا۔ آخری بات کر کے بھائیو، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں، انسان اپنی ان نعمتوں کو یاد کرے اور پھر جہنمیوں کے اس چیخ و پکار کو بھی یاد کرے۔ اللہ مالک اس کا ذکر فرماتے ہیں، فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ فرمایا جہنمی جنت والوں کو پکار کر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء، اللہ نے آپ کو جنت کی نہریں دی ہیں، کچھ چند پانی کے بوندے ہمیں بھی دے دو، چاند پانی کے کچھ قطرے ہماری طرف بھی پھینک دو، یا جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے اس رزق میں ہمیں بھی کچھ دے دو۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کا پانی اور جنت کے پھل اور نعمتیں وہ کافروں پر حرام کر دیے ہیں۔ فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ ہیں جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا، اور دنیا کی زندگی کی رنگینیوں نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ وہ سمجھتے تھے او بھائی یہ دنیا کھانے پینے کی چیز ہے، کس نے آخر دیکھی ہے، کس نے جنت دیکھی ہے، کس نے جہنم دیکھی ہے، جہاں عیش کر لو۔ فرمایا دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا ہو کر، فرمایا وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی رنگینیوں نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا۔ فرمایا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، آج جس طرح دنیا میں وہ ہماری اس ملاقات کو بھولے ہوئے تھے، آج میں نے بھی انہیں بھلا دیا۔ اللہ مالک میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہماری خواہشات کو دین اسلام کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا اور آپ کا خاتمہ بالخیر فرما کر اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور جنت میں لے جانے والے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچائے اور جہنم میں لے جانے والے برے کاموں سے بھی محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔